غزوہ احد کا مکمل واقعہ۔ اس وقت میں جب اسلام اپنے ابتدائی دنوں میں تھا، بدر کی فتح کے بعد جب بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے قریش کو شکست دی، مکہ کے سرداروں کی عزت خاک میں مل گئی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ مکہ میں ہر گھر میں ماتم تھا۔ ابو سفیان جو قریش کا بڑا سردار بن گیا تھا، اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس نے قسم کھائی، جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں، نہ سر پر تیل ڈالوں گا، نہ خوشبو لگاؤں گا، نہ اپنی عورت کے قریب جاؤں گا۔ پورے مکہ میں قریش نے مال اکٹھا کیا، اونٹ بیچے، سونا چاندی اکٹھا کیا، ایک زبردست لشکر تیار کرنے لگے۔ مدینہ میں خطرے کی خبر۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی تیاریاں معلوم ہوئے تو آپ نے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ کچھ بزرگ صحابہ، خاص کر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، کہنے لگا ہمیں مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے، لیکن نوجوان صحابہ، خاص طور پر وہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے، ہم احد کے میدان میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور احد کی طرف لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ احد کا میدان احد مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کے ساتھ ایک کھلا میدان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا، سامنے سے آنے والے قریش کو روکنے کے لیے صف بندی کی۔ 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں پہاڑی پر بٹھائے اور فرمایا کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں۔ قریش کا لشکر مکہ سے 3000 افراد کا لشکر آیا۔ ابو سفیان سردار تھا، خالد بن ولید سواریوں کی قیادت کر رہا تھا، عمر بن عاص، صفوان بن امیہ جیسے بڑے بڑے سردار ساتھ تھے، اور حیرت انگیز بات کہ عورتیں بھی ساتھ تھے جو دف بجا رہے تھے اور مردوں کو جوش دلا رہی تھی، جیسے ابو سفیان کی بیوی ہند۔ مسلمانوں کی تعداد صرف تقریباً 700 تھی، کیونکہ عبداللہ بن ابی اپنی 300 کے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں واپس لوٹ گئے۔ جنگ کا آغاز انفرادی مقابلے سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت ابو درجان جیسے ہی بہادر صحابہ نے قریش کے بڑے بڑے جنگجو مار گرائے۔ حضرت حمزہ شیر کی طرح قریش کے لشکر میں گھس گئے، مگر وحشی نامی حبشی غلام نے ایک برچی مار کر شہید کر دیا جسے ہند نے آزادی کا وعدہ دیا تھا۔ مسلمانوں نے شاندار حملہ کیا، قریش کے پاؤں اکڑ گئے، وہ بھاگنے لگے، غلطی اور پلٹنی ہوئی بازی۔ پہاڑی پر موجود مسلمان تیر اندازوں نے دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں اور مال غنیمت بکھر رہا ہے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لوٹنے جانا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر نے روکا، رسول اللہ نے منع کیا ہے، مگر زیادہ تر تیر انداز نیچے اتر گئے۔ خالد بن ولید نے موقع دیکھا، گھوڑوں کو لے کر پہاڑی کے پیچھے سے چکر کاٹا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ قریش کا لشکر بھی پلٹ آیا، مسلمانوں کی صفیں بکھر گئے۔ مشکل ترین لمحہ، مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ کسی نے پکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کچھ بیٹھ کر رونے لگے، کچھ تلواریں پھینکنے لگے، کچھ چھیننے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، چہرہ زخمی ہوا، خود لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں رخسار میں گھس گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت ابو درجان نے اپنا جسم ڈھال بنا لیا۔ فتح یا شکست، مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمر جیسے عظیم لوگ شامل تھے۔ قریش نے سمجھا کہ کام ہو چکا ہے، لاشوں کا مسئلہ کیا، کان ناک کاٹے، حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، ہند نے کلیجہ چبایا، لیکن قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں میدان چھوڑا
اور جبل احد پر چڑھ کر پکارا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں زندہ ہوں۔ مسلمانوں نے اپنی صفیں سنبھال لیے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو سبق ملا، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا شرط ہے، جلد بازی اور دنیا کی محبت نقصان دیتی ہے، صبر اور اتحاد ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت غم سے بھرا ہوا تھا۔ شہداء کی بیویاں، مائیں اور بہنیں رو رہی تھی، مگر انصاری عورتوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی خیریت سن کر صبر کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی جنازے خود پڑھائے اور حضرت حمزہ کو سیدۃ الشہداء کا لقب دیا، جو تاریخ اسلام کے اہم اور دردناک واقعات میں سے ہے۔ حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک مشہور قبیلے کے فرد تھے۔ ان کے والد ابو عامر راہب تھے، جو ابتدا میں اسلام کے مخالفین میں شامل تھے، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا، حضرت حنظلہ کی اسی رات شادی ہوئی تھی۔ ابھی شادی کی رات مکمل نہ ہوئی تھی کہ مدینہ میں اعلان ہوا کہ دشمن احد کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ کا جذبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ فوراً بیدار ہوئے۔ بیوی نے کہا، ذرا رک جاؤ، غسل کر لو پھر جاؤ، لیکن حضرت حنظلہ کے دل میں صرف ایک ہی شوق تھا، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم عزیز ہے، میں دیر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر بغیر غسل کیے اسی حالت میں گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر اسلام میں جا ملی۔ غزوہ احد کا معرکہ۔ احد کے میدان میں جب معرکہ شروع ہوا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مثال شجاعت دکھائی۔ انہوں نے دشمنوں کی صفیں الٹ دیے۔ ایک موقع پر وہ ابو سفیان، جو اس وقت قریش کی سردار تھے، ان کی طرف بڑھے۔ ابو سفیان گھبرا گیا، لیکن اچانک ایک مشرک حضرت حنظلہ پر حملہ آور ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔ آسمانی منظر۔ جب جنگ ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے شہداء کی خبر پوچھی۔ ایک موقع پر فرمایا، میں نے فرشتوں کو حنظلہ کو غسل دیتے دیکھا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ تحقیق کی گئی تو حضرت حنظلہ کی بیوی نے بتایا، وہ بغیر غسل کیے میدان جنگ کی طرف نکل گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ فرشتے خود حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے تھے، اسی وجہ سے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیا ہوا کہا جاتا ہے۔ وفاداری اور قربانی۔ حضرت حنظلہ نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی، نکاح کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ ایمان کی عظمت، ان کی نیت اور اخلاص اس قدر بلند تھا کہ اللہ نے انہیں وہ عزت عطا کی جو دنیا میں کسی کو کم ہی ملی۔ فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے۔ عاجزی، وہ بغیر کسی نام و نامود کے صرف اللہ اور رسول کے عشق میں نکلے اور اللہ نے انہیں اپنا ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ یہ واقعہ صحابہ کرام پر اس قدر اثر انداز ہوا کہ سب کے دل نرم ہو گئے۔ سب کو اپنی موت کی فکر لاحق ہوئی کہ کیا ہمیں بھی ایسی مقبولیت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی آنکھیں بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حضرت حنظلہ کی مثال دی کہ اللہ کے دین کی خدمت میں کیسا جذبہ چاہیے، اور اللہ ہمیں بھی اسلام کے لیے ایسا جذبہ اور دین کے لیے محنت اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک بندے بنا دے۔ آمین۔